اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بالنباء فتبینوا، ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ قابل صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران و پرساداران حضرات اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور میں پہلی مجلس سے روزانہ آپ کے سامنے دین حق پرستی ہے یا شخصیت پرستی کے عنوان سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات مسلسل متوجہ ہیں اور حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ اس موضوع کے تحت گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ حجرات کی ایک آیت کے ابتدائی حصے کو تلاوت کیا، جس حصے میں اللہ نے تمام صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان لانے والوں ان جاءکم فاسق، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بالنباء، کوئی خبر لے کے، فتبینوا، تو فوراً تسلیم نہ کرنا بلکہ اس خبر کی تحقیق کرنا۔ اگر کوئی فاسق، کوئی گناہ گار، کوئی اطلاع، کوئی خبر، کوئی بات تم تک پہنچائے، تم اس سے کچھ سنو، وہ تمہیں کچھ بتائے، تو فوراً یقین نہ کرنا بلکہ اس کی خبر کی تحقیق کرنا۔ میں روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ قانون تحقیق یہ ہے کہ بات کی تحقیق ہوگی، ذات کی تحقیق نہیں ہوگی، روایت کی تحقیق ہوگی، راوی کی تحقیق نہیں ہوگی، کیا کہا گیا ہے اس کی تحقیق ہوگی، کس نے کہا ہے اس کی تحقیق نہیں ہوگی۔ دیکھیے صاحبان ایمان کو اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ تحقیق یعنی جستجو اور ریسرچ کا حکم دیا ہے کہ وہ تحقیق کریں۔ یہ تحقیق جہاں حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جہاں سچائی جاننے کا ایک وسیلہ ہے، وہیں تحقیق ترقی کا ذریعہ بھی ہے، تحقیق ترقی کا زینہ بھی ہے۔ آج یہ جو دنیا ترقی کی منزلوں سے گزر رہی ہے، یہ اسی تحقیق کی بنیاد پر ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیقات، ایٹم پہ تحقیق، انرجی پہ تحقیق، گلیکسی پر تحقیق، میٹر پر تحقیق، یہ تحقیقات کا نتیجہ ہے جو رات کے اندھیرے اجالوں میں بدل گئے ہیں۔ یہ ریسرچز ہیں، یہ تحقیقات کا نتیجہ ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی آپ اجالے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تحقیقات کی دین ہے کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک آدمی گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ جو لا علاج بیماریوں کا علاج نکل آیا ہے۔ عزیزوں، انسان نے یہ جو ترقی کی ہے یہ تحقیق کی بنیاد پر کی ہے۔ تحقیق کی گئی مادیت کے اوپر، تحقیق کی گئی پانی کے اوپر، تحقیق کی گئی زمینوں کے اوپر، تحقیق کی گئی میٹلز کے اوپر، تو کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے۔ تحقیق کرتے کرتے خود انسان نے مشینی انسان بنا لیا، اس کے فنکشنز اپنے ہاتھ میں رکھے، اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔
یعنی مزاج انسانی بھی یہ ہے کہ وہ جسے بنائے وہ اسی کے اشارے پر چلے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. دیکھیں انسان کا اپنا مزاج. دیکھیں انسان ایک لوہے کا پتلا بھی بنا رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے کہنے پر چلے, وہ اس کے کہنے پر آئے, جو وہ فیڈ کر دے وہ کرے. یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ جسے بنائے وہ اس کے کہنے پر چلے. تو بھی اگر اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے, صلوات بھیجے محمد وآل محمد. دیکھیں میں ذرا سا تھوڑا الگ سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں کہ انسان نے جو روبوٹ بنائے تحقیق کی وجہ سے بنایا, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اشارے پر چلے. اپنا اختیار مشین کو نہیں دیا ہے, مشین کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہم جدھر چلائیں ادھر جاؤ, ہم جہاں بٹھائیں وہاں بیٹھو. انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے وہ جسے بنائے وہ اس کی مرضی پر چلے. آپ سمجھے اللہ نے اس انسان کو امام بنانے کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ آپ سمجھے اللہ نے انسان کو امام بنانے کا اختیار کیوں نہیں دیا کہ اگر اسے اختیار دے دیا تو یہ امام کے پیچھے چلے گا نہیں, اسے اپنے پیچھے چلائے گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ماشاء اللہ بہت توجہ سے آپ سن رہے. تو یہ ساری ترقیات ریسرچز کا نتیجہ ہے, یہ ساری ترقیات تحقیق کا نتیجہ ہے. تو جہاں تحقیق ہوتی ہے وہاں ترقی ہوتی ہے, اور جہاں تحقیق نہیں ہوتی وہاں تفرقہ ہوتا ہے. بھائی آپ متوجہ ہو جائے. ماشاء اللہ پڑھے لکھے سنجیدہ افراد بیٹھے اور نوجوان بھی کافی سنجیدہ تشریف لاتے ہیں یہاں. تحقیق کا نتیجہ ترقی ہے, اور تحقیق کا دروازہ بند کر دیا جائے تو تفرقہ ہے. جہاں تحقیق ہوتی ہے وہاں ترقی ہوتی ہے, جملہ سنیے گا. اور جہاں تحقیق نہیں وہاں تفرقہ ہوتا ہے, اور جہاں تفرقہ ہوتا ہے وہیں فرقہ ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں تحقیق نہیں ہوگی تفرقہ ہوگا, تفرقہ ہوگا تو ایک فرقہ ہوگا. یہ ملت مسلمہ میں جو فرقے بنے ہیں یہ تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے بنے. یہ جو عقیدوں میں فرق, نظریوں میں فرق, نماز کے طریقوں میں فرق اور روزہ کھولنے کے وقت میں فرق, یہ عزیزان گرامی کیوں ہے؟ تحقیق نہیں کی گئی. اب تحقیق کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا گیا کہ وقت نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. تحقیق کا دروازہ اس لیے بند کیا گیا کہ ذہن شخصیت پرستی کے پنجوں میں جکڑے ہوئے تھے. بھائی شخصیت پرستی نے ذہنوں کو جکڑا, اور پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ حق کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھا گیا شخصیت کیا کہہ رہی ہے, بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے, امیر آدمی کیا کہہ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. سنیے گا توجہ ہمارے یہاں پر اپنا ذہن اور سنیے گا, یہاں اپنا ذہن اپنی کاوش سے کام نہیں لیا گیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے. توجہ ہمارے جو کہا وہ مطابق قرآن کہا کہ نہیں, جو کہا وہ حدیث کے مطابق کہا کہ نہیں. اپنے ذہن کی ڈور ان کے ذہن سے باندھ دی, اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر دیا, شخصیتوں سے. یہ ہے شخصیت پرستی. دین یہ نہیں کہتا کہ تحقیق نہ کرو, دین کہتا ہے تحقیق کرو. یہ حکم تحقیق بتا رہا ہے کہ دین شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے, حق پرستی کا نام ہے. اسی لیے یہ دین پوری دنیا میں کہیں آ سکتا تھا مگر مکے میں بھیجا گیا, اس لیے کہ سب سے زیادہ شخصیت پرستی مکے میں ہو رہی تھی. سب سے زیادہ شخصیت پرستی کا مرکز سینٹر بنا ہوا تھا مکہ. ایسی شخصیت پرستی
کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ نبی کیا کہہ رہا ہے, رسول کیا کہہ رہا ہے. وہاں مڑ کے دیکھتے تھے ابو جہل کیا کہہ رہا ہے, ابو لہب کیا کہہ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. سب سے بڑی تعداد خواتین کی تھی جو پیغمبر کے پاس آئی, اس لیے کہ جو دین حق پرستی کے لیے آیا, یہ اسلام جو حق پرستی کے لیے آیا, یہ اسلام بن کے نہیں آیا, احسان بن کے آیا. اس نے احسان سب پر کیے, لیکن سب سے زیادہ احسان, اب گفتگو شروع ہو رہی ہے, خواتین پہ کیے. اس لیے کہ خواتین میں کنیز ہے تو وہ جانور سمجھی جائے, بیوہ ہے تو شادیوں میں آنے نہ پائے, طلاق شدہ ہے تو قابل نفرت بن جائے. اسلام نے حق پرستی کا پیغام دے کے احسان کیا. اب یہ الگ بات ہے کہ جس دور میں اسلام پر میں یہ جملہ دیکھتا ہوں, متوجہ ہے کہ نہیں, اسلام پر یہ احسان کیا, اس دور میں ایک منظر یہ تھا کہ جس پر اسلام نے احسان کیا اسے خاتون کہا گیا, اور جس نے اسلام پر احسان کیا اسے ختیجہ کہا. سنیے آزادی کی بات, بھائی جس پر اسلام نے احسان کیا اسے خاتون کہتے ہیں, اور جس نے اسلام پر احسان کیا اسے بی بی ختیجہ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے جب تک جناب ختیجہ رہی نبی نے کسی اور سے عقد نہیں کیا, کسی کا پرچھاواں بھی نبی کے آنگن میں نہ پڑا. پہل کے لوگ بیٹھے, جب تک جناب ختیجہ دنیا میں رہی نہ کوئی بیوی, نہ کوئی زوجہ, نہ کوئی میڈم, نہ کوئی محترمہ نبی کے گھر سے گزرنے نہیں پائیں. بھائی یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, سلام بر عظمت مادر حسین. بھائی جیسے اللہ وحدت کے معاملے میں لا شریک ہے, ختیجہ زوجیت کے معاملے میں سنیے گا آزان گرامی. جناب ختیجہ جب تک زندہ رہیں نبی نے کوئی عقد نہیں کیا. اب جناب ختیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد شادیاں کی نبی نے. تاریخ میں 9 بھی لکھا ہے, 11 بھی لکھی ہیں. کسی نے لکھا 9 بیویاں تھی, کسی نے کہا 11 بیویاں تھی. اسی پر دنیا اعتراض کرتی ہے. سننا میرے نوجوانوں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس مجلس کے ذریعے آپ کو اعتراضوں کے جواب مل جائیں. یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں, اب آپ کے اوپر ہے, چاہے جیسے سنیے گا. اعتراض کرتی ہے دنیا کے ساتھ پرافٹ آف اسلام, پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی, ان کے اتنی بیویاں کیوں تھی. تو دیکھیں یہ مسئلہ یوں طے نہیں ہوگا کہ نبی نے کتنی شادیاں کی, ذرا تاریخ دیکھیے کہ کس سے شادیاں کی. بھائی نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. کتنی شادیاں کی یہ نہ دیکھیے, کس سے شادیاں کی. تو جناب ختیجہ کے بعد جو نبی نے شادیاں کی تو وہ ساری عورتیں امیر و کبیر نہیں تھی. تاریخ کہتی ہے ان میں وہ کنیزیں بھی تھی جنہیں ذلیل کیا گیا, ان میں وہ بیوائیں بھی تھی جنہیں مرحوس کہا گیا. اللہ میرے قریب آئیے گا, وہ طلاق شدہ عورتیں بھی تھی جنہیں قابل نفرت قرار دیا گیا. نبی نے کنیز سے شادی کی, اسے بھی عزت ملے. بیوہ سے شادی کی, سنیے گا, اسے بھی عزت ملے. طلاق شدہ سے شادی کی کہ اسے بھی عزت ملے. ارے نبی نے اپنی تسکین کے لیے شادیاں نہیں کی, عزت خواتین
آج کی گفتگو بڑی خاص ہے. نبی نے اپنی تسکین کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں, عزت خواتین کے لیے شادیاں کی ہیں, کنیزوں سے بھی شادیاں کی, بیوہ عورتوں سے بھی شادیاں کی, طلاق شدہ عورتوں سے بھی شادیاں کی, ان کو عزت ملی. اب جب نبی نے شادی کی تو عزت ملی کہ قرآن نے انہیں ایک لقب دیا, ام المومنین. توجہ سنیے گا, انہیں ایک ٹائٹل ملا ام المومنین, مگر جو وہ ام المومنین بنی تو اپنے تقوی کی وجہ سے نہیں, اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں, نبی سے رشتے کی وجہ سے. بھائی ان کے جو ام المومنین کا لقب ملا تو اپنا یوگدان نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ نہیں, شاید نہیں جڑ پا رہے ہم اسے. اپنا سہیوگ نہیں ہے کہ وہ بہت متقی تھی اس لیے ام المومنین, بہت صالحہ تھی اس لیے ام المومنین. نبی سے رشتہ ہو گیا, نبی سے رشتہ ہو گیا تو ان کو لقب ملا. آخری آدمی تک توجہ, ام المومنین قرآن میں لقب ہے, ان کا لقب ہے مومنین کی ماں. اب جس قرآن نے زوجہ رسول کو ام المومنین کہا, اسی قرآن نے کہا نبی آپ غریب تھے, ہم نے آپ کو غنی بنایا. بھائی ذہن آپ کا مجھ سے جڑا ہے کہ نہیں؟ بھائی اسی قرآن میں نبی کو لقب دیا گیا غنی, جس میں ام المومنین کہا گیا زوجہ کو, اسی میں غنی کہا گیا شوہر کو. مجھے بتائیے ام المومنین کا لقب کیوں ملا؟ نبی کی وجہ سے. نبی کو غنی کا لقب کیوں ملا؟ بھائی نبی غنی کیسے بنے؟ تو فخر الدین رازی نے لکھا کہ جو اللہ کے نبی کو اللہ نے غنی بنایا تو صحابہ کے چندے سے نہیں, خدیجہ کے گفتگو مضبوط ہے تو آپ کی توجہ بھی باقی رہنا چاہیے. نبی کو جو لقب ملا یہ بی بی خدیجہ کی وجہ سے. زوجہ ام المومنین بنی رسول کی وجہ سے, رسول غنی بنے خدیجہ کی وجہ سے. ارے شخصیت پرستی کے پھندے سے نکلو, زوجہ ہونا اور ہے, خدیجہ ہونا. بھائی زوجہ ہونا اور ہے, بی بی خدیجہ ہونا اور ہے. سننا میرے نوجوانوں, زوجہ ہونا اور خدیجہ ہونا اور. جب تک خدیجہ رہی بی بی خدیجہ, کسی اور سے نکاح نہیں کیا, لفظ نکاح بھی نہیں آیا, لفظ طلاق تو دور کی بات. ادھر بی بی خدیجہ گئیں, ادھر دوسری بیویاں آئیں, جہیز میں جھگڑے لائیں, غرور لائیں, تمکنت لائیں, ایٹھن لائیں, بیلن لائیں. صلوات بھیجو محمد آل محمد. سنیے گا اذان گرامی, ادھر وہ بھیڑ آئی, ادھر جھگڑے شروع ہوئے. قرآن میں سورہ تحریم موجود ہے, اس میں اعلان ہے نبی اگر تم ان کو دو کے دل ٹیڑھے ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے تمہاری دو بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. لیجئے قرآن الٹرا ساؤنڈ رپورٹ پیش کر رہا ہے. بلا صلوات تو بھیجے محمد والے ہمارے. ای سی جی رپورٹ ہے, کارڈیوگرام سنا رہا ہے کہ دو محترمائیں ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے. دل
مجھے بتائیے کہ جس میں دل زیادہ امپارٹنٹ ہے یا ہاتھ؟ سب سے زیادہ اہم پارٹ کون سا ہے، ہاتھ یا دل؟ دل ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ تھی جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ارے چچا کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو لعنت کی جائے، بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. جانے گرامی ہاتھ ٹوٹ جائیں جس کے، وہ اتنا قابل کا دل ٹیڑھے ہو گئے. اچھا آپ سنیے جو بات جو اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، کہا اگر تم ان کو طلاق دے دو گے تو ہم ان سے اچھی دے دیں گے. اجازت طلاق بھی ہے، آثار طلاق بھی ہے. اجازت طلاق بھی ہے، آثار طلاق بھی ہے. مگر نبی نے طلاق دی نہیں. نبی نے طلاق کیوں نہیں دی؟ نبی نے طلاق کیوں نہیں دی؟ سنو مجھ سے، کیوں نہیں دی طلاق؟ سنیے گا کیوں نہیں دی طلاق. بھائی نبی کا فعل، اب بعض ارشاد کا معاذ اللہ فعل تو ہے نہیں کہ میں کچھ کروں تو وہ مجھ تک محدود. قرآن مہریں لگا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ان کی اتباع کرنا واجب ہے. نبی کا عمل ان تک محدود نہیں ہوتا. جو نبی کریں وہ بنتا ہے سنت. نبی جو کریں وہ بنتا ہے سنت، اور سنت میں ہوتا ہے ثواب. کیا سنیں؟ نبی جو کریں وہ ہوگا سنت، اور سنت میں ہوتا ہے ثواب. نبی نے نکاح کیے، علماء بیٹھے کیا پڑھتے ہیں؟ اب نکاح ہو من سنتی، کہ نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، تو نبی نے نکاح کیے وہ سنت بن گئی. اب اگر نبی طلاق دیتے، اب اگر نبی طلاق دیتے تو طلاق دینا بھی سنت بن جاتا. پھر گھروں میں عذاباً طلاق نہ ہوتی، ثواب حافظ حیدر رضا، یہ ہمارے یہاں کے حافظ جی ہیں. لوگ کہتے ہیں شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے. آؤ دیکھو، قرآن صامت کے پاروں کے نہیں ہوتے، قرآن ناطق کے ناروں کے ہوتے. اللہ نے گرامی اگر نبی طلاق دے دیتے تو عذاباً طلاق نہ ہوتی، ثواباً طلاق ہوتی. طلاق 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 نہ ہوتی، طلاق ہی طلاق.
آل محمد پر طلاق بھائی نبی کی شرافت دیکھیے کہ 2 کو برداشت کر کے کروڑوں کو بچا لیا. کہ بھئی کہا جاتا ہے نا نبی ہماری بخشش کرائیں گے, نبی نے ہمارے لیے مصیبتیں برداشت کیا ہے, ارے کم سے کم 2 تو ضرور کیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزو اب یہ الگ بات کہ جنگ جمل میں مولا کائنات کے حوالے اس طلاق کے اختیار کا اظہار ہوا کہ جمل کے بعد بیٹھی ہوئی ہیں, خیمہ ہے, کنگھی ہے, آئینہ ہے. یہ روایت ہے کہ بال سوار رہی تھی, بال درست کر رہی تھی. عزت جائے میک اپ نہ جائے. یہ واقعات ہیں, جنگ جمل کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات نے ایک شخص کو بھیجا, اس نے پیغام دیا, نہیں گئیں. دوسرا آیا, نہیں گئیں. اتنے میں امام حسن آئے تو کان میں کچھ کہا تو یہ روایت ہے کہ ایک طرف کے سلجھے ہوئے تھے بال, وہ ایک طرف کے الجھے ہوئے تھے. اب نہ جانے الجھوں کو سلجھے ہوئے میں ملایا یا سلجھوں کو بھی الجھایا. فوراً اٹھ کے چل دی. کسی نے کہا وہ آئے تم نہیں گئیں, وہ آئے تم نہیں گئیں. یہ امام حسن نے کیا کہہ دیا کہ کان میں آئے کہ بابا کہہ رہے ہیں پڑھ دوں طلاق. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھیے پورا مجمع ایک ہی فرقہ بنا رہے تو صحیح ہے, یعنی ساتھ میں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. محلے وائز نعرے نہ لگے. یہ حسن پوریا لگا رہا ہے, یہ حسن کالونی میں پہچان رہا ہوں, یہ مفتی گنج. زبردستی داد و تحسین کے لیے نہیں کہتا ہوں, اگر بات قابل قبول ہو تو داد دیجئے, اس لیے کہ شخصیت پرستی کے موضوع پہ ہو, حق پرستی کے عنوان میں پڑھو, حق ہو تو بولیے. ہمارے کیا تعلقات کی بنیاد پر داد نہیں ہے. مولا کے فضائل و حقائق کی بنیاد پر. تو عزیزان گرامی, یہ نبی نے جو دین پہنچایا, عزت ملی. بہرحال یہ لقب ام المومنین لقب ملا, ماں کا لقب, ماں کا لقب, لیکن ام المومنین ہیں وہ اب آخری آدمی تک. ام المومنین والمومنات نہیں ہیں. بھئی تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ ام المومنین ہیں, ام المومنین والمومنات نہیں ہیں. ام المومنین کا مطلب مومن مردوں کی ماں, اور ام المومنین والمومنات کا مطلب مردوں عورتوں دونوں کی ماں. وہ مومن مردوں کی ماں ہیں, مومن عورتوں کی ماں نہیں ہے. اسی لیے ایک عورت نے ایک صاحبہ کو سلام کیا کہ اماں سلام, تو انہوں نے جھڑک کے کہا خاموش رہو, میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں. آئیے گا, تمہاری عورتوں کی ماں نہیں ہوں,
تو وہ جو ماں ہے تو پوری امت کی ماں نہیں ہے، مومن مردوں کی ماں. سمجھا سکا میں تو میری محنت وصول ہو جائے گی، ورنہ میرا کام سمجھنا آپ کا کام. مومن مردوں کی ماں ہے، مومن عورتوں کی ماں نہیں ہے. اور نبی کی امت میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یعنی وہ 50% کی ماں ہیں، 100% کی نہیں. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ وہ امت رسول میں 50% کی ماں ہیں، 100 کی نہیں. افزا اعلان خدیر یاد کیجئے، مبارکباد یاد کیجئے کہ اے علی مبارک ہو، تم مردوں کے بھی مولا، عورتوں کے بھی مولا، مومنوں کے بھی مولا، مومنات کے بھی مولا، غدیر کا مولا ہے 100% کا. لعنت اس دماغ پر کہ 50% کی ماں سمجھ میں آئی 100%. گرامی موضوع کا اختتام تو انشاءاللہ کل ہوگا. یہ شخصیت پرستی ہے کہ 50% کی ماں سمجھ میں آ گئی، اور جسے 100% کا مولا بنایا گیا وہ نہیں. اس کی عزت سمجھ میں آتی ہے، اس کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بھائی نیئر بھائی خوش ہو کے داد دیجئے. علی آئے کیا کہنا. مولا سلامت رکھے. موضوع سے نہیں ہٹوں گا، لیکن بات آئی ہے کہ صاحب نمازوں میں علی آ جائیں تو نماز باطل. باطل کسے کہتے ہیں؟ باطل کہاں ہوتا ہے؟ الحق و ما علی، علی و ما حق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جہاں علی ہو وہاں حق ہوگا، جہاں علی ہو وہاں حق ہوگا، جہاں علی ہو وہاں حق ہوگا. جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں باطل ہوگا. علی کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوگی. نعرہ سنے آزان گرامی. سنے عزیزوں، تو یہ عجیب ذہنیت ہے کہ صاحب انہیں ماں کہا ہے، ماں کہا ہے، ماں کہا ہے. ارے مولا علی کو مولا کہا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو آپ نے دیکھا تھا، ایک بدتمیز بے ادب آدمی ایک نیوز چینل پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں. وہ ویڈیو ہے بچوں کے پاس، ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ نا؟ کسی نہ کسی کے پاس ہوگا کہ ایک شخص بیٹھا ٹی وی چینل پہ کہہ رہا ہم ماں ہے سلام کرتے ہیں، ماں کہا ہے، ماں کہا ہے. ارے قرآن نے اگر ماں کہا ہے تو آزر کو جناب ابراہیم کا باپ کہا ہے.
अम्मा को सलाम बाद में करो, अब्बा का एतराफ है। भाई देखिए, घुट के ना सुनिए, खोल के सुनिए। सुने हज़रात गिरामी, ये है शख्सियत परस्ती के साथ वो समझ में आ रही है और ये समझ में नहीं आ रही। मौला अली की विलायत समझ में नहीं आ रही है, मौला अली के फजाइल समझ में नहीं आ रहे, सब कुछ समझ में आता है। ये दूसरों का मिजाज हम में क्यों आ रहा है? ये तो वहां का मिजाज है कि सब समझ में आता है। ऊंचा पैजामा समझ में आ गया, लंबा कुर्ता समझ में आ गया, बेमुछों की दाढ़ी समझ में आ गई, तरावी समझ में आ गई, खिजाब समझ में आ गया, और मौला अली के फजाइल समझ में नहीं आया। ये क्या बात है भाई? मैंने कहा साहब गला ख़राब है, हमारे मुर्तज़ मियाँ माशाअल्लाह बेहतरीन मजलिसें पढ़ रहे हैं और अपने ख़ानदान के मकसद को अदा कर रहे हैं। खानवादे अवकात इलाही आमीन। मैंने कहा कि भाई आप माशाअल्लाह आपका गला बड़ा साफ़ है, अभी पूरा अशरा आपने बालागंज में कामयाब पढ़ा और मुख्तलिफ मजलिसें पढ़ रहे हैं, आप कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा ये कैप्सूल है। लेकिन उन्होंने कैप्सूल दिया मुझे, कहा इससे फ़ौरन गला खुल जाएगा। मैंने कैप्सूल मुंह में रखा और पानी पिया तो पानी उतर गया, जैसे नमाज उतर जाती है, ऊंचा पैजामा उतर जाता है, तरावी उतर जाती है, और कैप्सूल अटक गया जैसे मौला अली के फजाइल अटक जाती है। मैंने उनसे कहा कि भाई आप गोद के खिलाए हैं, हमने आपको गोदों में खिलाया है, बहुत बच्चे हैं आप मजाक कर रहे हैं हमसे। कैसा कैप्सूल दिया जो हमारे गले में अटक गया? क्या जवाब है? कैप्सूल में खराबी देखी जाए? कहा नहीं, जाके गला चेक करवाइए। अरे मौला अली के फजाइल भी एक कैप्सूल है। आदम का इल्म है, नूह का तकवा है, इब्राहिम की खुल्लत है, मूसा की हैबत है, ईसा का ज़ुहद है, यूसुफ का जमाल है, मोहम्मद का जलाल है, कुल्ले ईमान है, मर्द मैदान है, वसी रसूल है, शौहर बुतूल है, जनाब अमीर है, मौलाए गदीर है, खुतबुल अख्ताब है, हबीबुल अहबाब है, किताब मस्तूर है, साहिब तूल है। अब जिसके गले से फजाइल अली नहीं उतरते, फजाइल को चेक न करे, अकीदे की मशीन पर गला चेक करवाए, कल बुग़्ज़ अली का कैंसर होगा। क्या कहना? जो बच्चे की तरह खेल रहा है, वाह, इंसान के भेद में लुसेरी का खुदा है, इंसान के भेद में लुसेरी का खुदा है। अरे तू कुछ ना समझ पाएगा, ओ दुश्मन हैदर, ये तेरी नहीं है, ये तेरी क्या कहना होगा? चलिए लीजिए भाई, वाह गदुल्फर भाई क्या कहना। मैं तो एक सिरे कर रहा था, आपने डीएनए कर दिया। तो सुने हज़रात गिरामी, मैं बात बहुत तुलानी होती चली जा रही है, ये अजीब बात है। देखे ये मिजाज क्या बन रहे हैं, फजाइल नहीं पढ़ेंगे, मनाकिब नहीं पढ़ेंगे। अजीज़ान गिरामी, मैं बात कर रहा था 100% का मौला समझ में नहीं आता और 50% की माँ, ये शख्सियत पर। और दूसरे ये शख्सियत परस्ती है मिल्लत मुस्लिमा की, कि सारी अज़वाज समझ में आती हैं, बीबी खतीजा समझ में नहीं आती। ये है शख्सियत परस्ती, जिसकी मदह कुरान कर रहा है वो समझ में नहीं आती। वफ़जदका आइलन फागना, ए नबी आप गरीब थे, हमने गनी बनाया।
جناب ختیجہ کی وجہ سے، وہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے شخصیت پرستی کہ ان کی مدح، ان کا ذکر نہیں ہوتا جن کی وجہ سے نبی غنی بنے. آخری بات، گفتگو تمام. اپنا پورا خزانہ بی بی ختیجہ نے نبی پر نثار کر دیا. یہ بتائیے مجھے کہ اس خزانے کا نبی نے کیا کیا؟ بس آخری بات، وہ جو اتنا خزانہ پیغمبر کو ملا جناب ختیجہ کا کہ جب نکاح ہو رہا تھا تو بی بی ختیجہ نے اپنے خزانے کا کچھ حصہ نکاح کے وقت اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے ڈھیر کرو. تو اتنا اونچا ڈھیر تھا کہ باراتی دھراتیوں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اور دھراتی باراتی کو نہیں دیکھ پا رہے. ایک دیوار تھی سونے کی. یہ جو خزانہ پیغمبر کے حوالے کیا، مجھے بتائیے اس سے نبی نے کتنے پلاٹ خریدے؟ بھائی جڑے ہیں کہ نہیں؟ کتنے فلیٹ خریدے؟ کتنی پراپرٹی بنائی؟ اس دولت کا کیا کیا؟ یہ جو جناب ختیجہ کی دولت تھی، پیغمبر نے اس کا کیا کیا؟ کہ اسی سے تو بھوکوں کا پیٹ بھرا، بے زر کو زر ملا، بے گھر کو گھر ملا. اسی سے ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہوا جس کا نام ہے بیت المال. سمجھ رہے ہیں نا ہمارے نوجوان؟ بیت المال ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلام کا جو کہلاتا ہے بیت المال. وہ قائم ہوا جناب ختیجہ کی دولت سے. بھائی بیت المال ہی کے ذریعے نبی نے مسلمانوں کی مدد کی. یہ جو بیت المال، ایک ہے اللہ کا گھر، ایک ہے مال کا گھر، ایک ہے کعبہ بیت اللہ، خزانے ختیجہ بیت المال. بھائی ایک شہر میں دو گھر، ایک بیت اللہ ایک بیت المال. ہم نے کہا بیت اللہ کیسے بنا؟ کہا خلیل کی محنت سے. ہم نے کہا بیت المال کیسے بنا؟ کہا ختیجہ کی دولت سے. بس آخری جملہ، بھائی بیت المال بنا ختیجہ کی دولت سے، بیت اللہ بنا خلیل کی محنت سے. مگر جو خلیل کی محنت سے بنا وہ امیروں کے حج کے کام آیا، جو ختیجہ کی دولت سے بنا وہ غریبوں کے مدد کے کام. بس عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی. جناب ختیجہ کی دولت تھی. یہ شخصیت پرستی ہے کہ آج تک جو اسلام چل رہا ہے دو ہی وجہ سے، یا تو جناب ابو طالب کی نصرت کی وجہ سے، یا جناب ختیجہ کی دولت کی وجہ سے. کہ سب کا ذکر ہوتا ہے، ان کا نہیں ہوتا. یہ ہے شخصیت پرستی. مسلمان کی آنکھیں ہر معاملے میں تیز ہیں، ان کے معاملے میں روشنی چلی جاتی ہے، اندھے ہو جاتے ہیں، بلب فیوز ہوتے ہیں، دماغ کنفیوز ہوتے ہیں. وہ انہی کے معاملے میں. عزیزان گرامی، یہ شخصیت پرستی ہو. دیکھیے بات آ گئی ہے تو میں یوں ماشاءاللہ ہر شخص، ہر نوجوان، بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، مرد، سب خدمت اعضاء میں لگے ہوئے. سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری. مجمع شرکت کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری. اور یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یہ بھی اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. لہٰذا ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. خاص کر کے گراف ایجنسی، ہمارے ابو ذر کنتوری نہایت محنت کرتے ہیں. پوری دنیا میں جو افراد مجلس میں شریک نہیں ہو پاتے وہ بھی مجلسیں سنتے ہیں گراف ایجنسی کے ذریعے. جناب سیدہ کے صدقے میں ان کو بھی ترقی ملے. ہمارے زرغام میاں علی سی ڈی سینٹر کی طرف سے. اور پھر یہ ختیجہ چینل، یہ جو چینل بی بی ختیجہ کے نام سے چل رہا ہے، اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور یہ کیبل کے اوپر بھی آ گیا اور جناب ختیجہ کے نام سے ہے. تو حق سیدہ ادا کر رہا ہے تو حق سیدہ ادا بھی کرنا چاہیے. کہ آپ دوسرے بھی دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو اور ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو لپیٹ کے اور چھپا کے دین نہ دیجئے. کہ نام کچھ رکھیے، پیغام کچھ دیجئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے کہ جو بہت سے دوسرے لوگ دین سے دور ہیں، ایسا نہیں کہ سب منافق ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے.
بھئی جیسے یہ طے ہے کہ ہر شیعہ گھر میں پیدا ہونے والا شیعہ نہیں ہوتا. آج اس بات کے لیے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ گھر میں پیدا ہو رہے ولایت پہ اعتراض, عزاداری پہ اعتراض, ماتم مجلس پہ, ویسے ہی ہر غیر شیعہ گھر میں پیدا ہونے والا غیر شیعہ نہیں ہوتا. ذاکرین علماء اس بات کی گواہی دیں گے, بہت بڑی تعداد میں غیر شیعہ افراد مجلسوں میں آتے ہیں, تعزیے اٹھاتے ہیں, وہ امام باڑے تک آ جاتے ہیں. وہ امام باڑے تک کیوں آتے ہیں؟ امام حسین کی محبت انہیں امام باڑے تک پہنچا دیتی ہے. یہ جملہ آخری ہے, غور سے سنیے گا. امام حسین کی محبت ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہے جو انہیں تعزیے تک امام باڑے تک پہنچا دیتی ہے. لیکن وہ شیعت تک کیوں نہیں پہنچتے؟ امام باڑے تک آ کے رک جاتے ہیں, شیعت تک کیوں نہیں آتے؟ یہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ ہماری غلطی ہے کہ ادھر وہ امام باڑے تک آئے اور ادھر ہم نے مولانا ممبر پر بٹھائے اور کہا سنبھل کے پڑھیے گا. بھائی وہ امام باڑے تک آ گئے, ہم سے کہا جا رہا ہے سنبھل کے پڑھیے گا, اس کا مطلب حق ان کو نہ بتائیے گا. تو امام باڑے تک لانا محبت کا فریضہ تھا, روک دینا ہماری بزدلی کا نتیجہ. یہ کام ہم نے کیا, ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. تو ٹی وی چینلز کی ذمہ داری ہے. یہ لگی لپٹی باتیں, یہ اشاروں کنایوں کی باتیں, ارے چینل شفاعت کے لیے بنائیے, ایڈورٹیزمنٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہومز کی رقمیں حاصل کرنے کے لیے نہیں. حق ادا کیجیے. یہ اس لیے نہیں کہ ہم نہیں آتے, ہمیں نہیں دکھایا جاتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس کو چاہیں لائیں, لیکن پابندیاں نہ لگائیں. آپ بٹھائیں, کہیں کم سے کم حق بیان کریں, انہیں بتایا جائے کہ حق کیا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ سب سے عداوت میں انکار کر رہے ہیں. ہماری بزدلی کی وجہ سے بھی لوگ کچھ گمراہ ہیں. دیکھیں یزید پر لعنت سے کوئی پیچھے نہیں ہے, کسی کو کرے یا نہ کرے, لیکن کوئی یزید پہ لعنت کر رہا ہے تو کوئی نہیں روکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بتا دیا کہ سبط نبی کا قاتل کون ہے. جیسے ہم نے سبط نبی کے قاتل کا نام بتایا, اگر بنت نبی کے قاتل کا نام تمام ہو رہی. یہ ہمارا خوف, ہمارا ہراس, یہ ہماری بزدلی, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پر یقین کا نہ ہونا. عزیزو, حق پرستی یہ ہے کہ حق پہنچاؤ کسی بھی کیفیت میں. ایک خیمہ ہے, ایک مسافر ہے, کچھ جانثار ہیں, چراغ ہے, پھر اندھیرا ہوا. مسافر نے کہا بہت ساتھ دیا تم نے ہمارا, ہم اپنی بیعت اٹھاتے ہیں, جاؤ چلے جاؤ, تمہارے مرتبوں میں کمی نہیں آئے گی. تمہارا جو مرتبہ اللہ نے معین کر دیا انعام مل کے رہے گا, تم جاؤ آرام سے جاؤ. اندھیرا اس لیے کر دیا کہ جانے میں شرم نہ آئے. آواز آئی فرزند رسول ہمارے دل پھٹے جا رہے ہیں, چراغ روشن کیجئے. آپ کو بچپن میں ہم نوکر تھے, آپ کے گودوں میں کھلایا ہے, یہاں تنہا جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں, مہین قینچی سے گوشت کاٹ دیا جائے ہمارا, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ایک 90 برس کا ضعیف تھا, اس نے کمر میں پٹا باندھا, کہا فرزند رسول آپ ہاشمی ہیں, آپ کے پسینے میں خوشبو ہے, کیا آپ نہیں چاہتے کہ حبشی کا خون آپ کے خون میں شریک ہو؟ اب جو چراغ روشن کیا تو جن کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواروں پر گلے رکھے ہوئے, جن کے پاس نیزے تھے وہ نیزے سینے سے لگائے. کہا ایک اشارہ کیجئے, گردنوں پر اتنا زور دیں کہ ہماری تلواریں ہمارے گلوں کو کاٹ کے رکھ دیں.
ہمارے نیزے ہمارے سینے سے آر پار ہو. ابھی مولا حسین کچھ کہتے کہ خیمے کا پردہ ہلا. جناب فضا کی آواز آئی، اے اصحاب امام بڑے خوش نصیب ہیں آپ، علی کی بڑی شہزادی آپ کو سلام کہے. امامے پھینک پھینک کے زمین پر ڈال دیے کہ یہ کیسا وقت ہے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی. امام نے محضر نامہ نکالا، ایک کاغذ نکالا جس پر شہدائے کربلا کے نام تھے. سب کا نام بتایا، تمہارا نام بھی ہے، حبیب تمہارا نام بھی ہے، زہیر تمہارا نام بھی ہے، سعید تمہارا نام بھی ہے. سب کے نام بتا کے چپ ہوئے کہ ایک یتیم کا ننھا سا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. 13 برس کا یتیم روتا ہوا کھڑا ہوا. کچا جان فہرست تمام ہو گئی، میرا نام نہیں آیا. ہاں یتیم کا دل. آواز دی قاسم، موت آپ کی نظر میں کیسی ہے؟ فرمایا چچا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہو؟ تو کہا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ ہے جناب قاسم نے یہ کہا تھا کہ آواز دی بیٹھیے قاسم، آپ کا نام بھی ہے، آپ کے 6 مہینے کے بھائی کا نام بھی ہے. یہ سننا تھا کہ حسن کا غیرت دار بیٹا تڑپ ہوا. آواز دی کیا کہا؟ میرے بھیا علی اصغر کا نام ہے. ارے کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں نہیں، میں اپنے ہاتھوں پر لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. بس عزیزو آپ کا نہایت شکریہ. اب کل آخری مجلس ہے، جناب سیدہ نے چاہا، بی بی نے چاہا، اللہ نے چاہا تو اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اتنی دیر سے جو آپ بیٹھے ہیں تو اسی گریے کے لیے بیٹھے. 4 دن ہو گئے، ایک بچے نے بھی مجھ سے نہیں کہا کہ یہ نقطہ پڑھ دیجئے یا وہ جملہ پڑھ دیجئے. نہیں، جس نے بھی کہا مصائب کا وہ گوشہ پڑھ دیجئے. مصائب کی فرمائش، یعنی ابھی رونے سے دل نہیں بھرا ہے، رونے سے. آپ کا یہ عالم ہے واقع کربلا. سوچیں نبی کے دل پر کیا گزرتی ہو. دیکھیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جنگ احد تھی، وہ جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے. خالی شہید نہیں ہوئے، یزید کی دادی نے ان کی لاش سے بڑی بے حرمتی کی. ان کی ناک قطع کر دی، ان کے کان قطع کر دیے، ان کا کلیجہ نکال کے ہار بنا کے گلے میں پہنا، چبایا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ لاش کی حالت ناقابل دید تھی. مدینے سے زیادہ دور تو تھا نہیں احد کا میدان. ادھر مدینے میں خبر پہنچی کہ حمزہ مارے گئے. جناب حمزہ کی ایک بہن تھی جناب صفیہ، رسول خدا کی پھوپھی. ادھر وہ چلی کہ رسول خدا نے کہا زبیر ذرا صفیہ کو روک دینا، اس لیے کہ بہن بھائی کا لاشا دیکھ لو. محسوس کر رہے آزاد. لیکن بہن کہاں رکتی، بہن کہاں ٹھہرتی؟ معلومہ صفیہ آ گئی ہیں. اب جو نبی کو پتا چلا کہ جناب حمزہ کی بہن آ گئی ہیں تو روایت میں ہے کہ جناب رسول خدا نے اپنے کاندھے کی چادر اتاری اور جناب حمزہ کے اوپر ڈال دی. لیکن چادر چھوٹی تھی، جناب حمزہ کا قد بڑا تھا تو چہرہ چھپ گیا، سینہ چھپ گیا، پیٹ چھپ گیا اور آنیں چھپ گئیں، لیکن زخمی پیر نظر آ رہے تھے. رسول خدا نے جلدی سے میدان احد کی گھاس کو اکھاڑا اور اس گھاس کو پیروں پر ڈال دیا کہ بہن نہ دیکھنے پائے. یا نبی اللہ، غلبہ کربلا آئیے، زینب نکل رہی ہے. بہت سی فرمائشیں ہیں، میں اشارتاً آپ کی خدمت میں. بی بی زینب کا کیا عالم ہوا، کیا عالم ہوا. انشاءاللہ کل سنیے گا بی بی زینب
مولا حسین کے حوالے. عزیزان گرامی کیا گزرتی ہوگی. دیکھیے جناب سیدہ جناب علی اصغر کے صدقے میں تمام بچوں پر رحم فرمائیں، کرم فرمائیں. میں آپ کو ایک عجب روایت سناتا ہوں. لوائج الاحزان بہت معتبر اور بہت پرانی کتاب ہے. اس لوائج الاحزان میں مرتضی میاں یہ روایت ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، کم سن بچے 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال بھر کا، وہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ لوائج الاحزان کی روایت ہے، کلیجہ سوال کے سنیے. تو روایت میں ہے کہ وہ بچے جنت جاتے ہیں اور ان کی پرورش مادر حسین کرتی ہے. اللہ، جو بھی چھوٹا سا بچہ مر جاتا ہے وہ جنت پہنچتا ہے تو حوریں لے کے آتی ہے جناب سیدہ کے پاس. اللہ نے سیدہ کے دل کو بہلانے کے لیے، ہر ایک دکھی ہوئی ماں کے دل کو بہلانے کے لیے ایک انتظام کیا کہ جناب سیدہ مشغول رہے. بہلانے کے لیے ایک انتظام کیا کہ جناب سیدہ کے ذمہ کیا کہ جو بھی مومن کا کم سن بچہ مر جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور حوریں لے کے آتی. بی بی یہ آپ کے حوالے. سوچئے مومنوں کے بچے جب مرتے ہیں تو حوریں لے کے پہنچتی ہیں، یہ فلاں مومن کا بچہ آ گیا. ہائے جب اصغر شہید ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، جب اصغر شہید ہوئے ہوں گے حوروں نے کیا کہا ہوگا؟ ارے بی بی آپ کے حسین کا لال ہے. بلکہ حوروں کو لے جانا ہی نہیں پڑا، خود بی بی سیدہ. میرا دل چاہتا ہے کہ اس مجلس میں میں شہزادے علی اصغر کے مسائل پڑھتا ہوں. جناب علی اصغر سوچئے سب کے بچوں کی کفالت جناب سیدہ کرتے ہیں. جناب علی اصغر، وہ علی اصغر کہ نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناسے، نہ قاسمے، نہ علی اصغر اکبرے، نہ عباسے، یک و تنہا حسین آواز دی کوئی ہے جو میری نصرت کرے. بہت مختصر کر رہا ہوں. خیمے میں کوہرام برپا ہوا، مولا حسین در خیمہ پائے. زینب ہم زندہ ہے رونے کا سبب، آواز دی بھیا خیمے میں آئیے. اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. مولا حسین چلے. دیکھیں اللہ اگر قابل اصلاح ہو تو ان لوگوں کی اصلاح ہو جو یہ غلط سلط باتیں پڑھ رہے ہو. اگر ناقابل اصلاح ہے تو ان پہ عذاب نازل ہو. یہ جو ہمارے یہاں دستور ہے عاشور کے دن ننگے پیر رہنا، یہ جو دستور ہے سر برہنہ رہنا، یہ یہاں کے جوانوں کے جذبات کا نتیجہ نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ جب مولا حسین علی اصغر کو لے کے چلے تو سر پہ امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالائیں نہیں تھی، آستینیں چڑھی ہوئی. ارے بنا کے شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. میں عزیز و شہادت نہیں پڑھوں گا، ایک ایک ٹکڑا بیان کروں اور مجلس تمام ہو. لائے سوال آپ کیا، کسی نے جواب نہ دیا. یہاں مولا حسین کے زائر بھی بیٹھے، جو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں گئے انہیں مولا بلائیں. امام حسین کے حرم میں جائیں، جناب عباس کے حرم میں ماتم کر کے آئے. کربلا کی زمین کتنی گرم ہوتی ہے، اگر آپ ہم پیر رکھ دیں تو چھالا پڑ جاتا ہے. سوچے جس زمین پر جوان آدمی پیر رکھے، پاؤں رکھے تو چھالا پڑ جاتا ہے. جب علی اصغر کو امام نے لٹایا ہوگا، ارے گلے کا زخم تو سب نے دیکھ لیا، اصغر کے پیر کے جالے کے طرف پہ اٹھایا میرے یار، میری تشدہ لبی کا ثبوت دے. اصغر نے زبان ہوٹوں میں پھیری، نشانہ تاک کے انشاءاللہ طرف طرف کے روتے ہوئے جائیے گا. نشانہ تاک کے تیر مارا. اگر آپ اس گرمی میں عشرہ اول کے بعد اتنی بڑی تعداد میں اپنے مولا کو نہیں بھولتے تو آپ کا مولا آپ کو کہاں یاد کر رہا ہے. منہ سے لہو اگلتا بچہ، کھلی ہوئی آنکھیں باپ کی آنکھوں کی طرح، ہوٹوں پر ذرا ذرا سی مسکراہٹ. امام نے علی اصغر کے چہرے کو دیکھا، ایک بار اللہ سے کہا یا غیاث المستغیثین
لا معبود سوائے. پھر کہا نے میرے شیعوں کاش تم ہوتے دیکھتے مجھے اڑا کے مارا گیا. عزیزو 5 منٹ مجلس تمام ہو رہی. چلے در خیمہ پائے رباب اپنے بچے کے آخری دیدار کرو. سکینہ آ گئی. بابا علی اصغر تو چپ ہو گئے. کیا پانی مل گیا؟ دبا کا دامن ہٹایا, ڈھلا ہوا منکا نظر آیا, خون میں ڈوبا کرتا نظر آیا. رباب نے کہا میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے عزیزو اگر آپ سمجھ گئے یہ جو لفظ نہر استعمال کیا, نہر تیر تھا 3 بھال کا, گلا تھا 6 مہینے کے بچے کا. اگر تیر میں ایک نوک ہوتی ہے, تیر میں ایک نوک ہوتی ہے تو تیر ادھر پڑے تو ادھر سے نکل آتا ہے, گلا سلامت رہتا ہے. لیکن تیر تھا 3 بھال کا, گلا تھا 6 مہینے کا. لکھا ہے علی اصغر کے گلے میں تیر نہیں لگا, تیر سے اصغر ذبح ہو گیا. جناب رباب نے کہا ارے میرے اللہ کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے. چلے ننھی سے قبر بنائی, علی اصغر کو لٹایا, اب مٹی ڈالنا شروع. اللہ مومنین کو سلامت رکھے. دیکھیں عزیزو قبر میں جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو مٹی پیروں کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. مولا حسین نے جناب علی اکبر کے گلے سے سینے سے نیزہ نکالا, یہ بھی بہت سخت تھا. مگر سب سے سخت منزل جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ علی اصغر قبر میں لیٹے ہیں, امام نے مٹی اٹھائی پیروں پر ڈال دی, مٹی اٹھائی رانوں پر ڈال دی, مٹی اٹھائی شکم پر ڈال دی, مٹی اٹھائی سینے پر ڈال دی. اب یہ بڑا سخت موقع تھا. بچے کا پھول جیسا چہرہ, حسین کا چہرہ, آوازی اماں ارے میرے دل پر اللہ جب یاد آئے گا تو روئیے. سوچئے ہمارا لڑکا بیٹا اس کے سر پر گرد گر جائے, اس کو جھاڑنا ہو رہے 6 مہینے کے بچے کے چہرے پر. ٹھہرو بیٹا ہم آتے ہیں. اصغر ابھی دادی آ جائیں گی, ہم ابھی آتے ہیں. چلے تھے کہ کسی نے سلام کیا, دیکھا سدھے سغرا ہے کا بیمار بیٹی کا خط لے کے آیا. یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. آقا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. سنیے گا جس چیز کے لیے میں زحمت دینے والا ہوا. اس نے کہا آپ حسین ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی ہوں. کہا آپ معاف کیجئے, معاف کیجئے, آپ ہیں کوئی بلند شخصیت مگر آپ صغرا کے بابا نہیں ہیں. کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے تو؟ جب مولا حسین کی بیمار بیٹی نے مجھے خط دیا کہ میرے بابا کو دے دینا, تو میں نے کہا بی بی میں نے کبھی آپ کے بابا کی زیارت کی نہیں, میں پہچانوں گا کیسے؟ تو امام کی بیمار بیٹی نے کہا تھا میں تجھے پہچان بتاتی ہوں. دیکھ کربلا میں میرے بابا کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ میرے بابا کے دائیں طرف ایک 18 برس کا کریل جوان ہے, میرے بابا کے بائیں طرف ایک 32 برس کا شیر ہوگا. نہ جوان علی اکبر ہے نہ عباس دلا. آواز دی میرے پہلو کو نہ دیکھ, وہ نہر کے کنارے دیکھ, وہ نہر کے کنارے دیکھ. عباس سو رہے, تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے مولا تمہیں اجر عظیم عطا کرے. دیکھو یہ رونا تو ایسا ہی چاہیے زیادہ. امام نے فرمایا ایسے رو جیسے ہماری جدہ بھاگے.
इस बच्चे को सहारा दे दो, संभालो इसे, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। मैं अपने दिल को बड़ा मजबूत करके पढ़ा। 12 मुहर्रम गुजर गई है, आज 18 मुहर्रम है। 12 मुहर्रम को चौथे इमाम ने शहीदों के लाशें दफन किए। सबके लाशें एक बार दफन हुए, अली असगर का लाशा 2 बार दफन हुआ। और सुनिए, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। एक बार मौला हुसैन ने दफन किया, मगर वो दफन रह नहीं पाया, इसलिए कि उमर साद ने कहा शहीद तो 72 थे, सारे 71 क्यों? एक ने कहा मैंने देखा था खेमे के पीछे इमाम किसी की खबर बना रहे थे, अब लंबे लंबे नजर जमीन में मारे तमाम हो गया दादा। एक लाशा नेज़े के साथ बुलंदी बढ़ाया। चौथे इमाम ने सबकी कब्रें बनाई, मौला हुसैन को कब्र में लिटाया। अब अली असगर का बेसर का लाशा है, वो चौथे इमाम के हाथ। ये वाहिद लाशा जो 2 बार। अजीजों, मैं क्या करूं, मैं कुछ और सोचता, लेकिन हर बच्चा अपने बाप के साथ सोना चाहता। हमारे लड़के बैठे हैं, हमारा बच्चा इंतजार करता है कि हम आए तो हमारे साथ सोए, लेकिन बच्चे बाप के पास कब तक सोते हैं? 4 साल, 5 साल, 7 साल, कोई बच्चा हमेशा नहीं सोता। एक बच्चा है, इमाम ने कहा बाबा अली असगर को कहा था मैं करूं, आवाज दिलाओ मेरे सीने पर। अरे अली असगर